بیان دیا، نقشبندیہ مجددیہ سلسلے کے اور شیوخ پر روشنی ڈالی۔ ماشاءاللہ ایک منظم طریقے سے اور ایک مبارک طریقے سے اس مجلس کا انعقاد ہوا ہے، اور یہ ہمارے میزبان حاجی جمال صاحب، ان کی حسن عقیدت اور یہاں اہل طریقت اہل بنارس کی ذوق و شوق کہ کچھ پڑھا جائے اور مجلس منعقد ہو، اس سے دل بہت ہی پرسکون ہے اور خوش ہے کہ لوگوں میں یہ ذوق اور یہ شوق الحمدللہ ایک سنجیدہ طریقے سے باقی ہے۔ دیکھیے، اس نکتے کو میں اکثر کہتا رہتا ہوں، اور جب عرض کیا ہے کہ کچھ نصیحت کر دیں، تو نصیحت ایک بڑا اونچا ایک مرحلہ ہے۔ اپنے آپ کو کچھ لائق سمجھتے ہوئے ہم دوسرے کو کچھ بہتر کوئی بات کہیں، اور جس بات میں دوسروں سے کچھ ذہن ان کا اس طرف نہ جائے، ان نکات کی طرف، تو اس طرف ہم ان کو اشارہ کر دیں۔ تو ایک بہت ہی نازک مرحلہ ہے، یہ بیان کر دینا ایک رتبہ ہے، ایک ذمہ داری ہے، لیکن کسی کو ناصح بنا کر اور کھڑا کرنا اور کہنا کہ آپ ہمارے ناصح ہیں تو بہت بڑی بات ہے، ہمارے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کا اہل ہم کو فرمائے۔ دیکھیے، مجالس ہماری جو ایک بزرگوں کی نسبتوں کے ساتھ ہوا کرتی ہیں اور ہوتی آ رہی ہیں الحمدللہ، تو یہی کچھ طریقہ رہا ہے کہ قرآن مجید تلاوت کی گئی، کچھ آیات تلاوت کی گئی، قرہ صاحبان ہیں تو 2-3 صاحبان 4 صاحبان نے پڑھا، پھر نعت شریف کا دور شروع ہوتا ہے، اور جو بھی کوئی عالم اور کوئی ذی علم ہوتے ہیں وہ کچھ بیان، ان کے 2-3 بیان تقاریر ہو جاتی ہیں، پھر اپنے سلسلے کے اعتبار سے اختتامیہ دعائیں جو ہیں وہ ہو جایا کرتی ہیں۔ اس میں ہم لوگوں کو جو ایک دھیان رکھنے کی ضرورت ہے، وہ جو مقصد ان بزرگوں کی مجلسوں کا رہا ہے، جن بزرگوں کی نسبت سے ہم لوگ جڑتے ہیں، بیٹھتے ہیں، ہماری اس وقت نسبت کا اظہار کرا کہ میں نقشبندیہ مجددیہ نسبت کے ساتھ ہم بیٹھے ہیں، بجا کہا ماشاءاللہ، لیکن کہیں پر قادریہ نسبت کی نسبت سے بیٹھے ہوں گے، کہیں پر چشتیہ حضرات کی نسبت سے بیٹھے ہوں گے۔ بہرحال یہ نسبتیں بہت بلند اور اعلیٰ ہیں، اور جن حضرات کی طرف یہ اوپر سلسلہ پہنچتا ہے، ان حضرات کا جو معمول، ان کی مجالس کا طریقہ، اس میں جو سکوت، جو اس میں اہتمام، جو اس میں ادب اور ایک طبیعتوں پر ایک خشوع کا اثر جو ہے وہ ہوا کرتا تھا۔ بات مختصر ہوتی تھی، کلام مختلف کلام پڑھے جاتے تھے، ان حضرات پر عشق اور محبت کا ایسا غلبہ ان کے اوپر اور ان کے مصاحبت پر غالب ہوتا تھا کہ وہ حقیقتاً دنیا اور ما فیہا کو بالکل بھول جایا کرتے تھے، اور ایسی ایسی کیفیتیں رونما ہوتی تھیں۔ اس کی ایک نہیں 85 سینکڑوں واقعات ہیں ایسے صاحب کمال بزرگوں کے کہ ان کی مجلس میں جب ایک رنگ بنا اور حضرات کی توجہات سے فیض اور نزول سکینہ کا اثر ہوا تو لوگ بالکل مرغ بسمل کی طرح تڑپتے تھے، جیسے کسی مرغ کو ذبح کر کے چھوڑ دیا جائے۔ اس طرح وہ محبت اور عشق میں اللہ کے لیے ایک ایسا غلبہ اور بلبلہ پیدا ہوتا تھا، اور آخرت کا ایک ایسا ایک احساس قوی ہوتا تھا۔ تو یا تو آخرت کا ڈر ان پر غالب، یا اللہ کی جلالت شان کا ان پر اثر، یا اللہ کی محبت کا، اور یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ سے باطنی تعلق کا ایک اثر عجیب و غریب انداز میں رونما ہوا کرتا ہے۔ وہ ان کے لیے ایسی چاشنی ہوتی تھی، ایسا ایک کیف ہوا کرتا تھا کہ کافی دیر تک ان پر یہ اثر ہوا کرتا تھا، اور اس کے بعد جب وہ اس کیفیت سے باہر ہوتے تھے، وہ کیفیت ہلکی پڑ جاتی تھی، تو ان کو اگر کچھ کھانے پینے کو کہا جائے، ان کو
آرام کے لیے کہا جائے، بالکل خاموش ہوا کرتے تھے، تشبع ہو جایا کرتا تھا۔ احساس بھوک اور پیاس کا بشری تقاضے جو انسان کے ہیں وہ کچھ وقت کے لیے بالکل ختم ہو جایا کرتے تھے۔ یہ وہ تاثیرات تھیں جس کو سلسلہ در سلسلہ یا شیوخ در شیوخ اس کو آگے بڑھایا گیا۔ وقت کا پھیر ہوا اور زمانے کی جو حالات کی تبدیلیاں ہوئی، اس میں ہمارا وہ رواج اور وہ طریقہ تو قائم ہے، لیکن ہر جگہ وہ روح اور وہ سرور اور وہ کیف وہ ہم نہیں حاصل کر پاتے ہیں۔ اور جہاں پر کہیں بھی ایسے موقع جب ہوتے ہیں جہاں پر لوگ اطمینان اور سکون سے بیٹھے ہیں اور جو بھی کلام اور کلمات پڑھے گئے ہیں اس کی طرف متوجہ ہیں، تو میرا طبیعت کرتی ہے کہ پہلے اس سعادت کی ان کے سامنے مدح سرائی تعریف کر دوں کہ اللہ آپ لوگوں کو اس کا اہل فرمائے اور اس کی برکت عطا کرے کہ آپ لوگوں نے ان کلمات کو سننے میں سکوت اور اطمینان کا مظاہرہ کیا۔ اور جتنا ہم اپنے ذہن کو، ٹھیک ہے جو کلام سنا جائے گا اس کی طرف ذہن جائے گا، جب تک ہم سمجھیں گے نہیں تو اس کا اثر کیا لیں گے، اور جتنا ہم اپنے ذہن اور قلب کا تناسب درست رکھیں گے انشاءاللہ اس کے اتنے ہی اچھے اثرات ہمارے قلوب پر، ہماری طبیعتوں پر اترتے رہیں گے، وارد ہوتے رہیں گے۔ ہمارے لیے وہ قلب کے جذبات اور احساسات جو ہیں وہ دراصل وہی ہمارا ماخذ ہوا کرتے ہیں ایسی محفل کے سے رخصت ہونے کے بعد، اور اسی کے تاثیرات جو ہیں وہ اب جس شخص کی جیسی لیاقت، وہ چند دن اس کو محفوظ رکھے، وہ یا چند ہفتے اس کو محفوظ رکھے، لیکن وہ تاثیرات اس کے لیے ایک سرمایہ ہوا کرتی ہیں۔ تو اس بات کی طرف آپ لوگ ضرور دھیان رکھا کریں، جب کبھی ایسی محفل ہو اور اس میں ایک سکوت کے ساتھ آپ لوگ شوق سے شریک ہوں، تو دوسرا کوئی ہوتا ہے انجام، وہ آتا ہے وہ ایک عام انداز سے، جیسے اور جو جلسے اور تقریریں ہوتی ہیں وہاں کی مجلسوں کا رنگ الگ ہوتا ہے، وہاں آوازیں ہیں اور نعرے ہیں اور سبھی کچھ ہے، وہ ایک جلسوں کی طرز ہے وہ الگ ہے، لیکن جہاں قلوب کی غذا اور چاشنی درکار ہے وہاں پر سکوت اور ادب کا ہونا ضروری ہے۔ یہ سرمایہ اس وقت ہم لوگوں کے لیے بہت قیمتی ہے، جس پریشان دور سے اور حال سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، امت مسلمہ گزر رہی ہے، وہ ٹھکی چھپی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑی ایک ظاہری پریشانی کے بعد جو باطنی پریشانی وہ یہ ہے کہ سکون قلوب کا ختم ہو رہا ہے، اور لوگوں کی جو عبادت کا ذوق ہے یا اس کا ایک اثر ہے، اس کی ایک یقین ہے، وہ چیزیں متزلزل ہل رہی ہیں۔ بس کسی وقت احساس ہے تو کئی مرتبہ پھر جو ہے وہ ادا تو ہو رہا ہے، جن سے بھی ہو رہا ہے الحمدللہ، لیکن ایک یقین نہیں بن پا رہا ہے۔ یہ یقین کا اکھڑنا اور خراب ہونا یہ بہت بڑی ایک سختی ہے جو اس وقت کھل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ایسے محافل، ایسے موقعوں کی اور ایسے لمحات کی برکتوں سے وہ سختی ہمارے قلوب پر سے، ہمارے ذہنوں پر سے، ہماری طبیعتوں پر سے وہ سختی اور شقاوت کا زور جو ہے وہ دور فرما دے، یہ اس کی بڑی سعادت ہوگی ہمارے لیے۔ ابھی ہمارے قاری صاحب نے جو آیت قرآنیہ تلاوت کی تھی، سورہ بقرہ کی آیات تھی، اس واقعے سے ایک اعتراض کیونکہ پڑھا تو اس کو عرض کرنے میں خیال آیا کہ اس وقت کہہ دیا جائے۔ اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا تخلیق فرمائی تو ان سے پہلے فرشتوں کی جماعت اور مخلوق جنات کی جماعت تو پیدا ہو چکی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، اور میں پھر اظہار فرمایا کہ میں ان کو خلیفہ کروں گا زمین کی، خلافت ملے گی اللہ کی طرف سے۔ وہ واقعہ شیطان کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ ایک الگ ہے۔ یہاں پر ملائکہ نے عرض کرا کہ یا رب
تو ان کو خلیفہ کرے گا جو تیری زمین پر خون بہائیں گے، قتل و غارت گری کریں گے۔ تو انہوں نے ملائکہ نے کیونکہ انسان کے ساتھ جو نفس اور خمیر طین کا جو بھی اثر ان کے سامنے تھا، انہوں نے اس کے لحاظ سے اللہ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب اس پہ ائمہ تفسیر فرماتے ہیں کہ بظاہر تو یہ ان کا اعتراض تھا، اور اعتراض تو ابلیس نے بھی کرا تھا۔ کہا کہ تجھے کس نے روکا سجدے سے؟ تو اس نے اپنی طرف سے جواب دیا کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے زیادہ بہتر ہوں، اور مجھے تو نے آگ سے پیدا کرا اور ان کو تم نے مٹی سے پیدا کرا۔ آگ کی صفت اٹھنا اور جلانا ہے، اور طین کی صفت نیچے خاک ہونا ہے۔ تو آگ کو بلندی ہے اور طین کو نیچا وہ ہے، پستی ہے۔ تو وہاں پر جو انداز تھا وہ اعتراض اور انکار کا تھا۔ یہاں فرشتوں کی طرف سے جو اعتراض تھا وہ اعتراض نہیں، اشکال تھا جو انہوں نے اپنی ایک جو بھی ان کو اللہ کی طرف سے سمجھ ہوئی تھی اس کے لحاظ سے انہوں نے عرض کر دیا۔ اللہ کی طرف سے جب یہ جواب ہوا کہ جو ہم کو علم ہے وہ تم کو نہیں، اور ہم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے مقام بزرگ کا اظہار ہوا، تو فرشتوں نے فوراً اپنی لا علمی کا اعتراف کرا اور اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے کہ یا رب العالمین ہم نہیں جانتے جو کہ تو جانتا ہے، یہ فوراً اقرار کر دیا۔ تو وہاں ائمہ تفسیر نے اور بڑے حضرات نے فرمایا کہ کوئی علم کا نقطہ کسی کے سامنے پیش ہوتا ہے اور اس میں کوئی اصول اور ضابطہ ہوتا ہے، کسی کا کوئی مقام اور کسی کا کوئی رتبہ اگر ظاہر ہوتا ہے تو دوسرا جو ہے سامنے والا وہ فوراً ہر ایک کے رتبے کو قبول نہیں کر پاتا ہے، یہ ایک طبیعتاً ایک اثر ہے۔ لیکن اس رتبے کو قبول نہ کرنا ایک ہوتا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا رتبہ ہم اس طرح مانے کیسے، اور ایک یہ کہ ہمیں ان کا رتبہ ماننا ہی نہیں، کیونکہ رتبہ کسی کا کسی درجے پہ مانا جائے تو اس کا مطلب اپنے آپ کو اس رتبے سے ہم نے کمتر مانا۔ تو یہ جو صفت ہے کسی کو اونچا جاننا، کسی کو صاحب مرتبت جاننا اور اپنے کو کمتر جاننا، اگر یہ دکھاوے کے لیے ہے تو یہ ایک الگ صفت ہے، لیکن اگر اصولاً ہے تو در حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے حفظ مراتب دیے گئے ہیں، اگر حضرت آدم کو کوئی رتبہ اس مقام کا دیا گیا تو فرشتوں کا رتبہ اپنی جگہ پر الگ ہے۔ تو یہ والا طرز افہام و تفہیم اگر چلتا رہے گا اس میں علم کو وسعت رہے گی اور سعادت کے ابواب جو ہیں، دروازے جو ہیں وہ کھلتے ہیں، اور اس میں اگر انکار اور اشکال بنا رہے اور قبولیت نہ رہے تو وہ ابلیسیت کا زور جو ہے، ذعونت ہے، انکار ہے اور اختلاف ہے، وہ والی صفت جو ہے پھر بنی آدم میں کھلا کرتی ہے۔ تو ہمارے لیے اگرچہ یہ ایک واقعہ الگ ہے لیکن اس میں اشارے دیے گئے ہیں، ہماری اپنی زندگی میں بھی یہ مرحلے گزرا کرتے ہیں۔ اب جیسے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ کیا اور آپ کے واسطے سے جو ایک فیض جاری ہوا اس کی طرف اشارہ کیا گیا، تو حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی جب اللہ کی طرف سے ان پر بزرگانہ کمالات کھلنے شروع ہوئے، الہام اور مکاشفات صحیحہ ان پر ظاہر ہونے شروع ہوئے، اور آپ نے ان اسرار اور رموز کو یا تو کبھی کچھ بتایا، بیان کرا، نہیں تو پھر جب اجازت نہیں ہوتی تھی کہ ان اسرار اور ان معارف کے نکات کو میں بولوں یا لکھوں کسی کے سامنے، لیکن جب واضح اشارہ ہو گیا تب آپ نے اپنے اصحاب خاص کو جو سلوک اور طریقت کے اچھے منازل طے کر چکے تھے ان پر آپ نے واضح کرنا شروع کرا اور ان کو لکھنا شروع کرا۔ وہی مکاتب مختلف دور، کئی سال کا دور گزرا، وہ منتشر ہوئے
لیکن خاص مکاتب کا آپ کا قاعدہ ہوا کرتا تھا کہ آپ ایک نقل اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے کہ میں نے کس کو کیا لکھا. تو آپ کی حیات میں جب آپ کے معارف کھلنے شروع ہوئے، لوگوں کے سامنے ہوئے، تو یہ نہیں کہ سب زیر ہو گئے آپ کے سامنے. بہت سے تو پھر اعتراض اور اشکال کریں، لیکن کچھ کے اعتراض انکار والے تھے اور بہت سے کے اعتراض افہام کے لیے تھے، سمجھنے کے لیے تھے، اپنی ایک جو خلش تھی اس کو دور کرنے کے لیے تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا مکاتب کے، ان سے سوال کیے گئے، آپ نے اس کے جواب دیے. ہمارے پاس جو مکتوبات شریفہ کا مجموعہ ہوتا ہے اب آج کل ہے، وہ مکاتب ہیں جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھے تھے. ان کے سوالات کہیں کہیں پر آپ خود اظہار فرما دیا کرتے تھے کہ اے عزیز تم نے یہ پوچھا، تمہارا یہ سوال رہا، تمہارا یہ سوال رہا، اس کا جواب یہ، اس کا جواب یہ. لیکن ان لکھنے والوں کے مکاتب بھی اگر سامنے شائع ہو جاتے تو ایک بڑا نایاب ذخیرہ بن جاتا. جو اہل تحقیق ہیں، جن کو مکتوبات شریف پڑھنے کا بہت شوق اور ان کو ایک ملکہ رہا، انہوں نے اس بات کا اظہار کرا کہ حکم یہی تھا، بہرحال منشاء الہی یہی تھی کہ وہ مکاتب کم از کم جمع ہو گئے اور مستند طریقے سے جمع ہو گئے کہ حضرت کی حیات میں یہ 3 دفتر جو ہے تیار ہو گئے. تو اعتراض تو میاں کرنے کا معمول، ایک اشکال اپنا خود پیش کرنے کا معمول تو انسان کی طبیعت میں رہا ہے اور رہے گا، لیکن اس میں ہم کو سلیقہ طریقہ پتہ رہے کہ بھئی ہم اعتراض اور اشکال کس کے اقوال پہ کر رہے ہیں، کسی انجان کے اوپر کر رہے ہیں یا کسی صاحب کمال اور صاحب علم اور اہل تقوی کے اوپر کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بھئی وہ صاحب کمال اور صاحب تقوی جو ہے وہ ہمارے سلسلے کے بزرگ نہ ہوں، لیکن اگر عرف عام میں دیگر نیک بزرگوں اور اہل علم کے ذریعے سے ان کی بزرگی اور کمال کا اظہار ملتا ہے تو وہاں پر چاہیے کہ اگرچہ ہم جانتے نہ ہوں لیکن زبان کو دھیان سے کھولیں ان کے لیے. اللہ کے ہاں پسندیدہ یہی ہے کہ اس کے نیک بندے اور صاحب مرتبت بندوں کے احوال اور معاملات پر احترام سے زبان کھولی جائے. ہیں کچھ معارف کے ایسے لغات ہوا کرتے ہیں اور ہوئے ہیں کہ جن کو ایک صحت کا وہ درجہ نہیں مانا گیا. بعد کے کسی شیخ نے یا ان کے دور ہم عصر کے کسی صاحب کمال شیخ نے کہا کہ بھئی یہاں پر ذرا سمجھنے کا ایک فرق ہوا ہے، اس مقام کو اس طریقے پہ بیان کیا جاتا تو بہتر تھا. بڑے شائستہ اور بڑے سلجھے ہوئے انداز میں دوسرے بزرگوں نے کسی دوسرے دور کے یا صاحب اپنے علاقے کے بزرگ یا پہلے کے بزرگ کے اقوال پر انہوں نے اس کی وضاحتیں دی. حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت سے اقوال اور دیگر ایسے شیوخ کہ جنہوں نے کچھ حالت شکر میں بہت زیادہ محبت کے غلبے میں جب صرف اللہ کا جلوہ ہی جلوہ ہر طرف نظر آتا ہے تو ہر چیز چھپ جاتی ہے نگاہوں سے. اس وقت جو کچھ کیفیت طاری ہوتی ہے اور کچھ کلمات نکلتے ہیں وہ شکر کے مانے جاتے ہیں کہ ایک نشہ محبت کا چڑھا ہوتا ہے کہ حقیقت حال سامنے کی وہ چھپی ہوتی ہے. تو اس وقت کے جو اقوال ہوتے ہیں ان کو اگر ہم سیدھے لفظوں میں اگر ہم سمجھنا چاہیں گے تو اس میں شریعت کے روح سے اس میں اشکال آ جاتا ہے. اصولاً کو بہت سے اقوال جو ہیں بزرگوں کے نیک صاحب مرتبت بزرگوں کے ہیں، اس میں حضرت باعزید بستامی رضی اللہ عنہ کا بھی قول ہے، وہ اعتراض آ جاتا ہے. ایسے اقوال کی حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے عمدہ طریقے سے اس کی توجیہات بیان فرمائی، اس کی وضاحتیں بھی. تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی کئی جہت پر آپ سے جو خدمات آپ کی ظاہر ہوئیں، اس میں ایک یہ جہت کہ اکابرین اولیاء کرام کے اقوال پر جو ایک بیہودہ اعتراض ایک جماعت علماء کا چلا آ رہا تھا، جن کو معرفت میں اتنا ذوق نہ ملا، ان کا بڑا بےتکا اعتراض چل رہا تھا صدیوں سے. حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے سلجھے ہوئے اور ایک معرفانہ انداز میں ان کے جوابات دیے. آج 400 سال میں اب تو خیر یہ دور بالکل ہی علم سے خالی ہوتا چلا جا رہا ہے، لیکن گزشتہ 250 سال کا دور جو ہے وہ بہت سلجھا ہوا دور گزرا ہے الحمدللہ اس معاملے میں، کہ معارف کے اوپر سمجھنے میں بزرگوں کے دیگر سلاسل کے بزرگوں کے مقام کو سمجھنے میں لوگوں کو بہت آسانی ہے. تو الحمدللہ ہم لوگ جیسے بھی اپنی ٹوٹی پھوٹی محنت
رکھتے ہیں، کوشش رکھتے ہیں، اس میں ذوق بنا رہے اور طریقہ اپنے بڑوں کا، اکابر کا ہمارے سامنے واضح رہے. ہم ان جیسے عمل اور عبادات کے وہ اوقات اور لمحات تو اب دے نہیں سکتے. یہ تو ہماری عاجزی ہے جس کا اعتراف ہمیں رہنا چاہیے. اور جب نہیں دے سکتے تو پھر اس طرح کے القاب اور اس طرح کے مراتب کا اپنے اوپر قیاس کرنا یا کروانا، یہ خود ایک بہت بڑی ہماری ناسمجھی کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو حفظ مراتب کی توفیق عطا فرمائے. اور فرشتوں کی جماعت سے بھی ہم کو اعتراض اشکال پیش کرنے کا ثبوت ملتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں قرآن میں اس کا ذکر ہے اور ابلیس لعین کی طرف سے بھی ہے. لیکن وہاں پر جو انکار تھا اس میں بہت شدت سے انکار تھا، تو اللہ کی طرف سے اس کی بارگاہ رحمت سے اس کو راندہ کر دیا گیا. جب راندہ کر دیا تو اس نے کہا جب تم نے چھوڑ ہی دیا مجھے تو مجھے مہلت دے دے قیامت تک کی، میں تیرے بندوں کو بھٹکاؤں گا تیری صراط مستقیم سے. اللہ نے اس کو مہلت دے دی. پھر یہ بھی کہہ دیا اس نے اقرارا کہ لأقعدن، میں ضرور گھات میں بیٹھوں گا ان کے لیے اور ان کو بہکاؤں گا، طرح طرح سے بہکاؤں گا. پھر اس کا بیان الگ ہے. تو شیطان سے مراد یہاں ابلیس ہے. ابلیس کی جو بھی اس کے چیلے چپاٹے ہیں، جو بھی اس کی ذریت ہے، وہ جب جماعت کو ہم کریں گے تو وہ شیطان کی طرف ہم لفظ اشارہ کریں گے. ہر ابلیس تو ایک ہی ہے جو ان کا سردار ہے. اس کے جو بھی اس کے اثر میں آئے ہوئے لوگ ہیں، جو بھی مخلوق ہیں اللہ کی، وہ شیاطین الانس ہو یا جن ہو، جیسے قرآن میں اظہار ہے. تو وہ سرکشی اور جو اللہ کے حکم کے مخالف ہو کے جو بھی مشغول ہیں، وہ شیطان کی جماعت ان کی سرداری ابلیس کے ساتھ سے وابستہ ہے. ہر شیطان ابلیس نہیں ہے. ابلیس ایک مخلوق ہے، اس کی جماعت بہت کثیر ہو چکی ہے اور قیامت تک کے لیے اس کو مہلت ہے. تو ظاہری بات ہے اس کو زندگی دی گئی. ہر شیطان کو وہ عمر نہیں ملتی ہے، لیکن ہاں یہ ہے کہ جنات میں عمر انسانوں سے کافی زیادہ لمبی ہوا کرتی ہے. ہمارے لیے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کلمات جو شیاطینی اثرات اور ایسے برے زور سے حفاظت کے لیے جو ہمیں تلقین ہوئے ہیں، اس پر یقین اور اس کو ادب سے اور یقین سے پڑھنے میں ہمارے لیے بہت بڑی امان ہے. اس میں معوذتین سورہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ہمارے لیے بڑی اللہ کی طرف سے عطیہ ہے حفاظت کا. اس کا یقین ہو اور اس کو ہم پڑھنے کا معمول رکھیں. تعوذ کے کلمات ہیں اس کا رکھیں. تو ابلیس کو ٹھیک ہے اللہ نے بہت قوت دی ہے، شیاطین کو بہت قوت دی ہے. کیونکہ ان کو قیامت تک کے لیے حکم کے مخالف ہو کے دنیا میں آزمائش کا ماحول بنانا ہے. اب جن کو اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے بچا کے رکھا ہے اور ایمان کے ساتھ ان کو بہرامند کیا ہے، تو ان کے لیے اب آگے شیاطینی وساوس اور زور سے بچنا کیسے ہو سکے، اس میں یہی طریقے بزرگوں سے ملتے ہیں کہ اچھی کچھ جلسے اور کچھ مجلسیں ہو جائیں، کچھ عمدہ طریقے سے کلام کا پڑھنا ہو جائے اور یہ مبارک کلمات کی ادائیگی اور ان کے پڑھنے میں تحفظ میں یقین ہو جائے. اسی سے برکتیں ملا کرتی ہیں. اللہ تعالی ہمارے لیے ان موقعوں کو، ان مجالس کو مبارک فرمائے اور قبولیت کا شرف عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.